اللہ رب العزت یہ اعلان فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہے کوئی تم میں مغفرت مانگنے والا؟ ہے کوئی تم میں جو مجھ سے رزق کا سوال کرے؟ ہے کوئی تم لوگوں میں جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، بخشش کا سوال کرے؟ تو یہ وہ عظیم رات ہے، برکتوں والی رات ہے کہ جس میں لا تعداد اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیوں میں لا تعداد مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ زندگی میں کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے انسان اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اگر کسی کو علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اسی میں لگا دیتا ہے کہ کسی طرح مجھے علم حاصل ہو جائے۔ اگر کسی شخص کو دنیا کمانے کی لالچ ہو جائے تو وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں وہ دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ کسی طرح دنیا مجھے نصیب ہو جائے۔ اس پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص، دو لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی سیر نہیں ہوتے، یعنی جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک وہ جسے علم کی طلب ہو، علم دین کی، اور ایک وہ جسے دنیا کی طلب ہو۔ ان دونوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ علم حاصل کرنے والا، اس کی طلب کرنے والا دن رات بس اسی تک و دو میں مبتلا رہتا ہے کہ جناب کسی طرح مجھے علم حاصل ہو، اور مزید حاصل ہو، اور مزید حاصل ہو۔ اور جس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ دن رات ہر ایک نیا آنے والا دن اس کے لیے اس لالچ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جناب آج میں نے دنیا میں یہ کچھ کرنا ہے، آج میں نے دنیا میں یہ کچھ کرنا ہے۔ اور سرکار علیہ السلام کا فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں۔ اور جو علم کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے لگا رہا ہے، یہ منافع کا سودا ہے۔ تو یہ تو میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جس چیز کی طلب انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، انسان اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تمام تر صلاحیتیں انسان اس کام کے لیے استعمال کرتا ہے جس کی طلب دل میں بڑھتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا مہنگائی کس وجہ سے ہوتی ہے کہ جناب جب بڑے بڑے ہمارے عہدیداران کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں۔ اب یہ موجودہ دور کے اعتبار سے مثال اچھی ہے کہ جب ان کی خواہش ہی یہی ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے تو ہر ایک نیا آنے والا دن ایک نئی کرپشن دکھاتا ہے۔ ہر ایک نیا آنے والا دن نئی کرپشن دکھاتا ہے، کیونکہ انہیں طلب ہی اس چیز کی ہے۔ اور کسی کے دل میں طلب ہو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی تو وہ ہر وقت مسجد، دین کا کام، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل، قرآن، نماز، روزہ، یہ ساری باتیں ان پر عمل کرتا۔ تو ہمیں اب اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری طلب، ہماری تمام تر کوششیں، ہماری تمام تر صلاحیتیں وہ کس طرف ہمیں لے کر کے جا رہی ہیں۔ اگر ہمارے دل میں طلب اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ اور اگر ہماری طلب صرف دنیا کی ہے،
صرف ہم دنیا کمانا چاہتے ہیں، صرف دنیا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف دنیا میں رہ کر پیسہ اور دنیا داری تعلقات صرف یہی بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بد نصیبی ہے کہ اللہ کو تو راضی کرنا چاہتے نہیں۔ اب ان دونوں چیزوں پر ہماری نظر جائے تو جائے کیسے؟ یعنی ہمیں معلوم کیسے ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کمانا چاہتے ہیں؟ کیسے پتہ لگے؟ اپنا محاسبہ کیسے کیا جائے؟ تو پھر اس پر ہمیں اس طرف غور کرنا پڑے گا کہ ہم، جس طرح میں نے ابھی پہلے کہا کہ تمام تر صلاحیتیں ہم اسی کام کے پیچھے لگا دیتے ہیں، تو اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم دین کے لیے اپنی کتنی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مخالفت میں، اس کے احکامات کی مخالفت میں دنیا کمانے کے لیے کتنی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی ہم دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم مہینے میں یا سال میں کتنے روزے رکھتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کر کے کتنی دعائیں کرتے ہیں، یا ہم بس دنیا کی ہی طرف گامزن ہیں، بس ہمیں کسی طرح دنیا نصیب ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں جب ان پر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں دنیا کی طرف راغب ہوں یا دین کی طرف راغب ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے، عموماً بات اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے ہم ہیں مولوی، تو دنیا والوں نے مولوی ایک شعبہ بنا دیا، ایک الگ کیٹیگری بنا دی کہ یار یہ کام تو مولویوں کا ہے، نیکیاں کرنی ہے یہ کام تو مولویوں کا ہے، تبلیغ کرنی ہے یار یہ کام تو مولویوں کا ہے، اگر روزے رکھنے تو یہ کام مولویوں کا ہے، نماز تو یہ مولویوں کا کام ہے، قرآن تو یہ مولویوں کا کام ہے۔ ہم نے کیٹیگری بنا دی ہے، ایک منفرد کھڑا کر دیا کہ یہ سارے کام تو مولویوں کے ہیں، میں تو دنیا کی طرف راغب ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح ہم نے کیٹیگری بنائی ہے، جبکہ انسان جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، دل دماغ ذہن سے ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کی خاتمیت پر ایمان لے آتا ہے، تو اب مولوی اور غیر مولوی جیسا کوئی شعبہ نہیں رہتا۔ اب جس نے کلمہ پڑھا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ نیکیاں کرے اور گناہوں سے بچے، لیکن ہم نے شعبہ بنا دیا، کیٹیگری بنا دی کہ جناب یہ کیٹیگری مولویوں کی الگ ہے اور دنیا داروں کی کیٹیگری الگ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب دین اسلام پر ایمان لے آئے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر مسجد میں امام موجود نہ ہو تو صف میں سے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر کے آگے بڑھتا اور کہتا کہ میں نماز پڑھاؤں گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا جب کلمہ پڑھا ہے تو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے، اگر مؤذن نہ ہو، اقامت پڑھنے والا نہ ہو، تو پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کی شکلیں تکتے رہتے ہیں، اپنی بغلوں کی طرف نظریں جھکا لیتے ہیں کہ جناب اب اقامت پڑھے تو پڑھے کون، اقامت پڑھے تو پڑھے کون۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، اور بڑے تعجب کے ساتھ ساتھ اس میں افسوس بھی ہے ہمارے لیے، کیونکہ لمحہ فکریہ ہے نا، ہم نے تو کیٹیگری الگ کر دی کہ اقامت دے تو صرف مؤذن دے، اذان پڑھے اذان کہے تو صرف مؤذن کہے، نماز پڑھائے تو صرف مولوی پڑھائے، تبلیغ کرے تو مولوی کرے، ہم نے کیٹیگری الگ کر دی۔ تو یہ کیٹیگری کا الگ کرنا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، یہ صاف اور واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم دنیا کی طرف راغب ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہی نہیں۔ اب دیکھیں رب کتنا کریم ہے،
میں نے بھی حدیث مبارکہ پڑھی، ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع رجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ حیا دار یعنی حیا کرنے والا اور بڑا کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ رب العزت حیا دار ہے اور بڑا کریم ہے۔ مزید یہ فرماتے ہیں جب بندہ اپنے ہاتھوں کو مانگنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، الیہ ویدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے دعا مانگنے کے لیے۔ اب آگے کیا سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، تو اس کے ہاتھوں کو خالی اور ناکام لوٹانے سے اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے اور ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ اب ہم نے تو چونکہ کیٹیگری بنائی ہے، دعا کرے کرائے تو مولوی کرائے، دعا کرائے تو مولوی کرائے، قرآن پڑھے تو مولوی پڑھے، زکوٰۃ دے تو مولوی دے۔ اچھا یہاں پہ بات الگ ہو جائے گی، زکوٰۃ دی جائے تو مولوی کو دی جائے، بھئی مولوی بڑا کماتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے یہ کیٹیگری الگ کر دی کہ یہ کام مولویوں کے ہیں، اور صبح 10 بجے 9 بجے اٹھ کر 8 بجے اٹھ کر ٹائی لگا کر پینٹ شرٹ پہن کر، اگرچہ یہ حرام نہیں ہے پینٹ شرٹ پہننا، لیکن ہم نے کیٹیگری بنائی ہے، بھائی صبح ہم نے آفس جانا ہے، آفس میں سارا دن ہم نے گزارنا ہے، پھر سارا دن گزارنے کے بعد شام کو گھر پر آ جانا ہے، گھر پر آنے کے بعد ہم نے بچوں کو دیکھنا، گھر والوں کو دیکھنا، پھر سو جانا، پھر صبح اٹھ کر آفس چلے جانا۔ مولوی کیا کرے گا؟ مولوی صبح نماز پڑھائے، مولوی قرآن پڑھے، مولوی روزہ رکھے، مولوی پھر نماز پڑھائے، پھر قرآن پڑھائے، پھر نماز پڑھائے، پھر جناب درس دے، پھر نماز پڑھا، پھر درس دے، پھر نماز پڑھا، پھر تراویح پڑھا۔ یہ سارے کام مولوی کے ہیں۔ اگر ہم اس کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بات یقینی ہے۔ اگر ہم دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کی، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تو یقین جانے دنیا ہمارے قدموں میں پڑی ہوتی، یقین کریں دنیا ہمارے قدموں میں پڑی ہوتی اگر ہم دنیا چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف راغب ہو جاتے، اللہ رب العزت کے دین کی طرف راغب ہو جاتے، کیونکہ یہ فرمان ہے من ینصر اللہ فقد نصرہ، جو اللہ رب العزت کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ اب یا تو ان برکتوں والے فرمانوں پر نظر رکھنا چھوڑ دی جائے، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے، اگر یقین ہوتا تو پھر ہم اس طرح کے فرمان کہ جناب یستحیی اذا رفع الرجل الیہ ویدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب تو فرما رہے ہیں کہ جناب جب بندہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے تو اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ اگر ہمیں یقین ہوتا من ینصر اللہ فقد نصرہ، کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا، اگر ہمیں یقین ہوتا تو کبھی بھی مسلمانوں میں یہ کیٹیگریاں نہیں بنی ہوتی کہ مولوی الگ ہیں دنیا دار الگ ہیں، جبکہ انسان نے جب کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اب کیٹیگری کی گنجائش ختم ہو گئی، اب جتنے ہیں وہ سارے مولوی ہیں۔ اسلام یہ ہے اب جتنے ہیں وہ سارے مولوی ہیں، کیونکہ ان سب کو اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا، جتنے مسلمان ہیں اللہ رب العزت کا ایک ایک حکم جو قرآن کریم میں نازل ہوا یا محبوب کریم
کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچا. ہر ایک حکم وہ ہر ایک مسلمان پر اس کو عمل کرنا لازم ہے. لیکن افسوس یہ ہے ہم نے کیٹیگری بنائی. اب جب کیٹیگری بنا دی, اب دیکھیں رب کتنا رحیم کتنا کریم ہے, جس پر یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی کہ خالی ہاتھ لوٹانے میں بھی اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے. کتنا کریم ہے کہ پھر رب باری تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے سال میں کچھ راتیں ہمیں تحفے میں عطا فرمائی, جس کا کبھی شب معراج کا نام دیا گیا, شب برات کا نام دیا گیا, شب قدر کا نام دیا گیا. اس طرح کی بڑی بڑی راتیں, کبھی لیلۃ الجائزہ کا نام دے دیا گیا. اس طرح کی بڑی راتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی کہ یار یہ تو انہوں نے تو کیٹیگری بنا دی ہے, یہ تو میرے دربار میں آتے بھی نہیں, مجھ سے مانگتے بھی نہیں, یہ تو میرے آگے جھکتے بھی نہیں, مجھے سجدہ بھی نہیں کرتے. اب لہٰذا ان کے لیے کچھ راتوں کا اعلان کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ کم سے کم اس رات, بڑی رات, برکتوں والی رات, عظمتوں والی رات کو آ کر کے میری بارگاہ ہمیں توبہ تو کر لیں. اور پھر اس پر یہ اعلان بھی فرما دیا جس پر میں نے یہ حدیث پڑھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی رحمت کی تجلی فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے, اور پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو میں اسے آج معاف کر دوں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو میں آج اس کی بخشش کر دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا تو آج میں اسے رزق عطا کروں. یہ اعلان ہوتے ہیں. اور دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, پورا سال ہم پریشان رہتے ہیں, اور ابھی جس طرح کی مہنگائی ہے تو یقینی طور پر پریشانی ہر بندے کے ذمہ ہے. پورا سال پریشان رہنے کے بعد اس طرح کی راتوں کا آ جانا جس کا نام شب برات, شب قدر, لیلۃ الجائزہ اور شب معراج اور دیگر اس طرح کی راتوں کا آ جانا کتنا بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ ہم سارے سال پریشان رہے اور ایک ایسی رات آ جائے کہ اللہ فرمائے کہ ہے کوئی تم میں حلال رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. کتنی بڑی بات ہے یہ, اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر احسان نہیں ہے تو کیا ہے. اور پھر بھی بندہ نااہل نالائق بندہ کہے کہ نہیں میں رب سے نہیں مانگتا, نہیں میں رب کے آگے سر نہیں جھکاتا. بندہ کہے نہیں جناب میں نے تو روزہ نہیں رکھنا, میں نے تو قرآن نہیں پڑھنا, میں نے تو یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا, کوئی نیکی نہیں کرنا. نیکی کرے تو مولوی کرے, کیونکہ کیٹیگری بنائی گئی ہے. نیکی کرے تو بھائی حاجی صاحب کرے, نیکی کرے تو فلاں صاحب کرے. میں تو دنیا دار آدمی ہوں, اور یہ جملہ لوگ کہتے بھی ہیں, آپ نے سنا ہوگا امام صاحب دعا کریے گا. رہے بھائی ہم کیوں دعا کریں, باپ تمہارا بیمار ہے, ماں تمہاری بیمار ہے, رزق کے لیے تم پریشان ہو, دعا ہم کیوں کریں. نہیں امام صاحب آپ نیک آدمی ہیں, میں تو دنیا دار آدمی ہوں. تمہیں دنیا دار ہونے کے لیے کہا کس نے؟ اللہ رب العزت کی رضا تو یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ دیندار ہو جائے. کس نے تمہیں کہا دنیا دار ہو جاؤ؟ امام صاحب نے دعا کیا کریں میں دنیا دار آدمی, میں گناہ گار, تو کس نے کہا گناہ گار ہو جاؤ؟ بات ہے نا سمجھ میں آنے والی. تو ہم نے اپنی تمام تر صلاحیتیں, تمام تر کوششیں دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دی. اگر ہم دین کے پیچھے اپنے قدموں کو چلانا شروع کر دیتے تو یقین جانیے دنیا ہمارے قدموں میں پڑی ہوتی اگر ہم دین کے پیچھے چلتے. لیکن چونکہ ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں اور ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا دار الگ ہوتے ہیں, دیندار الگ ہوتے ہیں, تو اس فلسفے کی وجہ سے اب یہ کس نے دیا فلسفہ؟ یہودیوں نے دیا, عیسائی نصرانیوں نے دیا. کس کا ایجنڈا تھا؟ بس یہ فلسفہ ہمارے اندر پیوست ہو چکا ہے. اس فلسفے کی وجہ سے کہ دنیا دار الگ ہیں, دیندار الگ ہیں, آج ہم ہر
بڑے ملک کے بظاہر بڑا ملک ہر ایک ملک کے آگے بھیک کے کٹورے لے کر گھوم رہے. اگر ہمارا منتخب کردہ وزیر اعظم کسی ملک کے آگے بھکاری بن کر کے جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ قوم کا ہر ایک فرد بھکاری بن کر کے اس ملک کے دروازے پر کھڑا. مراد یہی ہے، کیونکہ منتخب کرنے والے ہم ہیں. ہمیں کس کو منتخب کرنا چاہیے اس پر آج بات نہیں ہے. بات یہ اگر ہم سیدھے ہو جاتے، اگر ہم راہ راست اختیار کر لیتے، اگر ہماری فلسفی یہ نہ ہوتی کہ دنیا دار الگ دیندار الگ، تو پھر ہمارا ملک بھی بڑی برکتوں والا ہوتا، بڑی رحمتوں والا ہوتا. پھر ہمارے ملک کے عہدے داران کو کسی بھی ملک کے دروازے پر بھیک کے کٹورے لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ یقینی بات ہے، کیونکہ یہ فرمان موجود ہے نا، مَن يَنْصُرُ اللَّهَ فَقَدْ نَصَرَهُ، جس نے اللہ کے دین کی مدد کی. ویسے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کی مدد کی، لیکن اللہ رب العزت کی مدد کوئی نہیں کر سکتا بھائی، رب تو رب ہے. تو علماء فقہاء نے ترجمہ یہ لکھا، جس نے اللہ کے دین کی مدد کی، مراد یہ جو دین پر چلا، جس نے دین پر عمل کیا، فقد نصرہ، تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے. جس کی رب مدد فرمائے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی ملک کے آگے بھیک کے کٹورے لے کر کے کھڑا ہو کہ ہمیں کچھ بھیک دے دیں، ہمارا ملک ہم سے چل نہیں رہا. اب چلے گا کیسے، کیسے نہیں چلے گا، یہ بات اس بات سے قطع نظر، لیکن بات 100 باتوں کی ایک بات یہی ہے کہ ہم اگر سیدھے ہو جاتے، اگر ہم اس کیٹیگری میں شمار نہ کیے جاتے کہ جناب مولوی صاحب الگ اور دیندار الگ اور دنیا دار الگ، تو یقین جانے کبھی بھی ہمارے ملک کا یہ اشر نہیں ہوتا. ہم نے کیٹیگری بنائی اور پھر اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر کوششیں اسی جانب ہم نے گامزن کر دی جناب کہ دنیا دار لوگ جو ہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں اور دیندار لوگ جو ہیں وہ دین کے پیچھے بھاگتے رہیں. 2 پہیوں پہ گاڑی جب چلے گی تو گرے گی بھائی. جب گاڑی چاروں پہیے برابر ہو، ایک بھی پہیا وزن میں کم نہ ہو، پنکچر نہ ہو، تو پھر گاڑی اسموتھلی اپنے منزل کی طرف چلی جاتی ہے. اور ایک بھی ٹائر پنچر ہو جائے اور پنچر والے کی دکان بھی ہمیں کوئی نہ ملے، اور ملے بھی صحیح، تو پنچر والا یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں پنچر تو لگا دوں گا، لیکن ایک پنچر 1 لاکھ روپے کا ہوگا. مرتا کیا نہ کرتا، ٹھیک ہے بھائی 1 لاکھ کا لگا. تو یہی ہو رہا ہے نا ملک میں ہمارے کہ ٹھیک ہے بھائی پنچر ہو گیا ہے، ابھی آئیے میں، ٹھیک ہے بھائی اگر آپ 17% سود لیتے تھے 20 لے رہے ہیں، 20 لیں، آپ ہم سے سود لے لیں، لیکن ہمارے ملک کا پنچر لگا دیں. اگر چاروں ٹائر میں ہوا برابر ہوتی، یعنی کہ دیندار آدمی دین پر بھی عمل کرتا اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے مصداق میں آ کر دنیا بھی تھوڑی بہت کماتا، اور دنیا دار آدمی دنیا بھی کماتا اور دین پر بھی عمل کرتا، تو کبھی بھی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ہمارا ملک کسی بدحالی کا شکار ہو جائے. اب ایسے میں جب رزق کے لیے ہر بندہ پریشان، جب ہر بندہ کامیابی کے لیے پریشان، ایسے میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام و اکرام والی رات کا آ جانا، یہ کسی احسان سے کم ہے کہ ایمان والوں شب برات، اور اس نام کا نام ہی شب برات رکھ دیا، چھٹکارے والی رات. اگر فارسی میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو شب برات قسمت کے فیصلے کر دینے والی رات. برات کا فارسی میں معنی یہ ہے کہ فیصلے کرنا، اور عربی میں معنی یہ ہے کہ چھٹکارا. تو شب برات یا تو ہماری قسمت کے فیصلے ہو جائیں گے یا ہمیں چھٹکارا مل جائے گا گناہوں سے، بد اعمالیوں سے. اب اپنی کوششیں، اپنی صلاحیتیں کس طرف لگانی ہے یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ فیصلہ ہمارا.
ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی دنیا کا سوال کرنا ہے تو یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ اب سوچنا اس بات پر ہے کہ ایمان والا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا کر رہا ہے؟ مولا مجھے دنیا دے دے، میں تو شروع سے دنیا کما رہا ہوں، پھر مزید دنیا بھی مجھے عطا کر دے۔ یہ مولا میں بڑی دنیا کما چکا ہوں، اب مجھ پہ رحم کھا اور مجھے دین کی طرف راغب کر دے۔ اور یہ فرمان بھی آپ سن لیں کہ اللہ رب العزت جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، جس کے بھی ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، اسے دین عطا کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ فرما لے اور ہمیں دین عطا کر دے تو کتنی خوش نصیبی والی بات ہے۔ اب دیکھیں، ہم شب برات تو کجا، بس آخری باتیں ہیں، دو باتیں کہ شب برات تو بڑی دور کی بات ہے۔ شب برات میں یقیناً لوگ جمع ہو بھی جاتے ہیں اور بڑی تعداد آ جاتی ہے۔ مغرب سے جو مسجدوں میں رش شروع ہوتا ہے فجر تک الحمدللہ آیا کریں بھائی، آنا چاہیے۔ شب برات یہ بڑی بات ہے کہ یار شب برات میں لوگ آ رہے ہیں۔ شب برات آتی ہے اور رات اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں رو رو کر گڑ گڑا کر ایمان والے اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذکر اس انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ جناب کہ گلے پھٹنے کو آ جائیں، اور صبح ہوتے ہی وہی اپنی روٹین، اپنی مستی میں مست۔ رات اللہ سے معافی مانگی اور صبح سارے وہی کام۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور تحفہ اللہ کی طرف سے دے دوں، چلے دی کہ یہ تو بات ہے شب برات کہ اللہ رب العزت رات اعلان فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ ہر رات تہجد کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اس کی رحمت کی تجلی بڑھتی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا؟ اب بندہ تو سویا پڑا ہے ہر رات، اب سوال کرے تو کرے کون؟ دین پر چلے تو چلے کون؟ مولوی صاحب دیندار تو مولوی، دنیا دار آدمی ہم تو ہم سے دنیا کی بات کریں۔ یہی فلسفی آج تک قائم ہے، دنیا دار الگ ہے، دیندار الگ ہے۔ تو خدارا آج آپ یہ ارادہ کر لیں کہ یار ہم صرف دنیا دار رہ کر، صرف دنیا دار بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ آج یہ ارادہ کر لیں یار ہم نے دنیا کے ساتھ ساتھ دین پر بھی عمل کرنا، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا نا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب کوئی کیٹیگری نہیں، اب سارے مولوی ہیں، جتنا کلمہ پڑھنے والے بھائی، سب پر داڑھی رکھنا واجب ہے، سب پر داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جتنے مسلمان ہیں سب پر جہاد فرض کفایہ ہے، سب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جتنے مسلمان ہیں یعنی صاحب نصاب، یہ زکوٰۃ والا معاملہ، جتنے مسلمان ہیں سب پر روزہ رکھنا فرض ہے، جتنے مسلمان ہیں سب پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ امام صاحب اگرچہ امام صاحب ہیں لیکن جتنے مسلمان ہیں ان سب کو نماز اتنی آنی چاہیے کہ امام صاحب نہ ہو تو آگے کھڑے ہو کے کہیں ہم نماز پڑھا دیں، کیا بات ہے۔ لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ جناب مولوی کیٹیگری الگ ہے، دنیا داروں کی کیٹیگری الگ ہے، اقامت پڑھنے والے مؤذن صاحب ہیں ان کی کیٹیگری الگ ہے، وہ اقامت پڑھیں گے۔ اب مؤذن صاحب نہیں ہے تو اقامت پڑھے تو پڑھے کون؟ ہم تو دنیا دار آدمی ہیں۔ تو آج کی جتنی باتیں، ان ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کیٹیگری بنائی نہیں گئی، یہ کیٹیگری ہماری طرف سے بنی ہے۔ یہ فلسفی ہم نے قائم کی ہے کہ دنیا دار الگ ہیں، دیندار الگ ہیں۔ جس دن ہم اس فلسفی کو چھوڑ دیں گے آپ یقین جانیں ہم خود، ہماری ذات اور ہمارا ملک سب ترقی کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔
اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں دین کی طرف راغب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بار بار ہر بار ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے کی اور اپنے سروں کو جھکانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.